السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کے موبائل پر بر وقت میری تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ آج کی ویڈیو کی شروعات کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک اعرابی بیاباں سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی کو سلام کیا۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مضر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کروں۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مصر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی خبر دی تھی اور حضور کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منصور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتامہ کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، نماز پنجگانہ کی ادا کریں گے اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کا طواف کریں گے، حج ادا کریں گے۔ اے گروہ پر اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس کی امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مضر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو اس کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آ پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے علی، آپ کو اس واقعہ کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مضر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سوالات کرو۔ چنانچہ مضر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھے۔ وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں، اور وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ ایسا رسول جو نہ جن ہو اور نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہو، جو چوپایوں درندوں میں سے ہو بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے، شے کیا ہے، لا شے کیا ہے، رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے،
قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جوابات دیے اور فرمایا جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے جس کے ماں باپ نہیں وہ حضرت آدم ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہے، اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی وہ حضرت عیسیٰ ہے، اور وہ رسول جو جنات انسان اور فرشتوں میں سے نہیں تھا کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چیونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی، سورج اس پر چمکا چنانچہ اس کے نیچے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی تھی وہ جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ ساکن غیر متحرک زمین و آسمان ہے، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم تھیں، 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہیں، اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے موت اور زندگی ہیں، شے مومن ہے لاش کافر ہے، اشیاء صورت بنی آدم ہے، رحم میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کی سر کی ہڈی ہے۔ مضر نے اپنے جوابات سن کر حضرت علی کے سر کو چوم لیا۔